बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबह बखैर। मैं फराह और मैं हमजा। आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। फराह, आपको पता है कि लाहौर में तो धुंध पड़ना शुरू हो गई है। सर्दी उतनी नहीं हुई लेकिन धुंध पड़ रही है। ये आपको कब पता चला? मुझे तो बहुत अरसे से आपको बता रही हूँ मैं, और सुबह हमजा मतलब रोड पे नजर आना भी बंद हो गया। और मेरे नहीं ख्याल कि धुंध आई है। धुंध है? अच्छा, ये धुंध नहीं है। ये अब आपको बताएं कि जो अरब मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो भी ये बता रही हैं कि लाहौर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन चुका है। यहाँ पर स्मोग सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है? दिल्ली। लेकिन जब हमने ये चेक किया तो हमें पता लगा कि पाकिस्तान का जो शहर लाहौर है ये दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा स्मोग ज़्यादा नहीं है, बल्कि तीसरा सबसे ज़्यादा स्मोग ज़्यादा है। दूसरा आपको पता है कौन सा है? कौन सा है? फैसलाबाद। ठीक है, लेकिन आपको पता है एक हफ्ते पहले तक दूसरा कौन सा था? कौन सा? बल्कि पहला कौन सा था? मतलब रावलपिंडी। सो ये ऊपर नीचे होता है। अगर आप ये समझते हैं ना कि हमारा शहर नहीं, रीसा शहर लाहौर दियाँ कि ये स्मोक सिर्फ लाहौर में, ये तो पूरा पंजाब इसके खतरे में है। हाँ जी, हम अब आज जैसे आप कह रहे हैं फैसलाबाद में हालात हैं। पिछले दिनों अगर आपको याद हो, मैंने गुफ्तगू के दौरान आपको बताया था कि पिंडी में बहुत ज़्यादा जो है स्मोक लाहौर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब तो इसका मतलब है कि हम सब लोग जो हैं वो इस आलूदगी की जद में है, जो हमें सांस के ज़रिए से भी अंदर जा रही है, आँखों के ज़रिए से भी अंदर जा रही है। अगर एक गाड़ी खड़ी हो ना हमजा, और सुबह या 1 घंटे के लिए भी गाड़ी खड़ी है, साफ गाड़ी, आप सर्विस करा के उसे लेकर आए, तो उसके ऊपर भी इतनी जो है ना वो तय जमी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत ज़्यादा होती है। और हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप पंजाब के जिस शहर में भी हैं आप ख़तरे में हैं, क्योंकि सब शहर रोज़ाना एक दूसरे को काटते चले जा रहे हैं। कभी लाहौर में सबसे ज़्यादा स्मोग है, कभी फैसलाबाद में है, तो हमें एहतियात इसकी करनी है। और फरा 40% ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इस स्मोग में इजाफा हुआ है। तो कितनी जिम्मेदारी की ज़रूरत, रवैया। अगर हमें लगता है ना कि कोई बात नहीं, धुआं निकल रहा है, तो आपको अगर रोक के कहे ना तो उसको कहते हैं आपको क्या मसला है, आपको क्या इससे तकलीफ है? तो हमें तकलीफ है, इसलिए कि इसकी वजह से ना सिर्फ ये जो सूरत हाल आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं तो रोज़ाना इसे देखती भी आती हूँ। और जैसे मैं कहती हूँ ना, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, लोग वेकेशंस पे पता नहीं क्यों जाते हैं, मुझे वेकेशंस पे इसलिए जाना होता है कि मुझे नीला आसमान देखना होता है, और मुझे पूरे तारों वाली रात देखनी होती है, और मुझे ऐसी खामोशी सुननी होती है जिसमें कोई आवाज़ ना। हमजा, एक ये सेलुलर नेटवर्क से दूरी जो है ना, ये भी दुनिया की सबसे बड़ा लेयर एंड प्लेयर है एट टाइम्स, जहाँ कोई आवाज़ ना हो। और अब लाहौर में तो आपको सितारे नज़र ही नहीं आते हैं। आप रात को देखें तो आपको आसमान नज़र आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे पंजाब में सितारे नजर आते हैं, और तो और वो जो ज़मीन के सितारे थे जुगनू, वो भी नज़र नहीं आते हैं। बच्चों को अब हमें समझाना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ हुआ करती थी। सो अपना ख्याल करना, अपनी आने वाली नस्लों को खूबसूरत सरजमीन का तोहफा, एक इस प्यारे से घर का तोहफा देने के लिए, और अपनी सेहत के लिए। अगर गाड़ी पे इतनी लेयर जमती है तो हमारे फेफड़ों का क्या हाल होगा। और अपना ख्याल रखें। अब आप अकेले भी हैं तो आपको मास्क पहनना है। कोरोना की वजह से तो अगर आप गैदरिंग में हैं तो आपको मास्क पहनना है। अब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क ज़रूर पहने, ताकि आप सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में स्मोक की वजह से मुब्तला ना हो। बिल्कुल सही कहा हमजा आपने। सो अब हम अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चल रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए पर इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अपोजिशन जमातें ज़ाती मौक़िफ़ के बजाय मुश्तरका मौक़िफ़ और बयानिया इख्तियार करें ताकि इत्तेहाद का तासुर कायम रहे। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात में ख़ातीन वोटर्स की तादाद 2015 के इलेक्शन की निस्बत मज़ीद कम हो गई, और यूँ सिनफी इम्तियाज़ की शरह में इजाफा हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर सर पर है, लेकिन शादी हॉल्स मालिकान ने बंदिश का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा हॉल सील करने और 20 नवंबर से बंदिश का कोई जवाब नहीं बनता। और आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको मिलवाएंगे चिश्तिया के 10 साला सादुर रहमान से, जो उर्दू के 105 और अंग्रेजी के 90 अल्फाज सिर्फ 1 मिनट में टाइप कर लेते हैं। तो जी जनाब, ये देखें, वो टाइप कर लेते हैं और हम बोल लेते हैं उतने सेकंड्स में। फरा, अच्छा, आपने देखा हमने कितनी जल्दी से जो है ना उसको बोला। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि हमारा जो मौसम है वो कितना ख़राब होता जा रहा है, मौसम अपोजिशन का भी ख़राब होता जा रहा है।
ہاں وہ تو ہمیشہ سے پریڈکٹڈ تھا نا, ہوا اکھڑ گئی, اور مطلب ہے کہ جب اتحاد قائم ہوا تھا تبھی سے یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اتحاد کتنے دن تک چلے گا. سو اب حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے پر مختلف رائے اور اختلافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی, قومی وطن پارٹی اور اے این پی نے اعتراض اٹھا دیا ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے نام لینے سے گریز کیا جائے. جبکہ جے یو آئی فے کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ذاتی موقف کی بجائے مشترکہ موقف اور بیانیہ اختیار کریں تاکہ اتحاد کا جو تاثر ہے وہ قائم رہے. نواز شریف نے اپنا موقف دہرایا ہے اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے نام لینے کا ان کا ذاتی فیصلہ تھا. تو پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بقول پی ڈی ایم کے پاس نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ بارے موقف اور بیانیے سے فرار کی گنجائش نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ سٹک ہو گئے, پھنس گئے اس کے ساتھ. اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی اس پر اپنی رائے رکھتے ہیں, اور سب سے اہم رائے جو ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ہی ہے. اس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی کے فیصلوں کے سب پابند ہیں, اور اگر ان سے ہٹ کر فیصلے کرنا ہے تو پھر دوبارہ سے اے پی سی بلا لی جائے, ایجنڈا سیٹ کر لیا جائے. اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا 13 اور 14 کی جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی نیا ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی. پی ڈی ایم اجلاس میں جنوری میں لانگ مارچ اور اسمبلیوں کی رکنیت سے استعفوں کا معاملہ زیر بحث رہا, جس پر پیپلز پارٹی نے اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دی جائے. شروع سے ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ جس وقت استعفوں کی بات آئے گی تو پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہ رہی ہوگی, کیونکہ سندھ میں گورنمنٹ ہے. اے این پی نے تجویز یہ پیش کی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے فوج کے خلاف ماضی میں دیے گئے بیانات اور تقریریں پی ڈی ایم کے جلسوں میں نشر کی جائیں. پی ڈی ایم اجلاس میں 2 آپشنز پر غور کیا گیا ہے. جنوری میں لانگ مارچ شروع کر کے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے, اور انتخابات 2018 کے نتائج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں. دھرنا تو ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, مگر استعفوں والا معاملہ تو آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ پیپلز پارٹی تو متفق ہی نہیں ہے اس بات پر. مجھے تو مارچ تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, یہ بھی اس پہ بھی سوالات جو ہے نا اٹھ گئے ہیں کہ مارچ تک پی ڈی ایم چلے گی بھی کہ نہیں. اتفاق رائے جو ہے وہ تقریباً اس بات پہ بن رہا ہے کہ 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی اور 14 نومبر کو اپوزیشن رہنماؤں کی سربراہی میں اجلاس منعقد کر کے مشترکہ اور متفقہ فیصلے کیے جائیں. ایک بار پھر سے وہی میٹنگز ہوں گی, ایجنڈا سیٹ کیا جائے گا. ایجنڈا تو سیٹ ہو گیا تھا, جلسے بھی ہو گئے تھے. خیر, سینئر تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. کہیے گا کہ نواز شریف کے بیانیے پر پی ڈی ایم رہنماؤں میں اختلافات اب تو کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ایسے میں آپ اس اتحاد کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے اس میں نواز شریف کے بیانیے کے حوالے سے گفتگو ہوئی. جو کل اجلاس ہوا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود تھے, باقی بھی پارٹیوں کے سارے لیڈر موجود تھے. تو اس میں بظاہر تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے ایسے لگے کہ یہ اتحاد اس بیانیے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو وضاحت دی گئی وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام بھی جب لیا جاتا ہے تو اس سے مراد بھی چند خاص لوگ ہوتے ہیں, لہٰذا اگر کسی نے کسی کا نام لے دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ جب ان سے بار بار رپورٹرز نے سوال کیا تو وہ ایک سٹیج پر آ کے اریٹیٹ ہو گیا اور کہا کہ اس کے بعد اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا. لہٰذا جو تاثر ابھرا وہ یہ کہ نام لے دینے سے نواز شریف کے نہ صرف یہ کہ اتحاد پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے, بلکہ یہ کہ جب باقی لیڈر بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں تو اس سے بھی مراد وہی چند لوگ ہوتے ہیں. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے اتحاد ٹوٹنے کی نوبت نہیں آئے گی, لیکن بلاول بھٹو صاحب اپنی پوزیشن پر قائم ہیں اور نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ بھی بدستور قائم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے والے جو جلسے ہوں گے, خاص طور سے جو لاہور کا جلسہ ہوگا, اگر اس میں بھی نواز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں اور وہی اپنا بیانیہ جو ہے اس کو دہراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس بیانیے کو اس حد تک ضرور تسلیم کر لیا گیا ہے پی ڈی ایم میں کہ وہ اپنی ذاتی رائے کے طور پر جو مرضی کہیں, ہم اس کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں, لیکن پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے وہ قائم رہے گا. دوسری وضاحت جو مریم نواز نے بھی کی اور کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے تو بلاول بھٹو کا کہنا یہ ہے کہ وہ چونکہ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ ان کے پاس اپنے اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے شواہد یا ایویڈنس یا ثبوت نہ ہوں. تو ابھی تک تو یہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے کل تک تو قائم, آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا.
بالکل صحیح. لیکن پیپلز پارٹی کے بارے میں بتا دیجئے, ان کے پوزیشن جو ہے وہ بڑی کانٹروورشل سی ہے, یہ کہہ لیں انڈر ڈسکشن ہے. وفاق اور سندھ حکومت میں کچھ بات چیت کا سلسلہ بھی آغاز ہو رہا ہے. کل سندھ نے یہ بھی کہا کہ جب تک وفاق اپنا رویہ نہیں بدلے گا وہ آگے نہیں چلیں گے. یعنی اس طرح کی کوئی نیگوسیشنز ان کی بات چیت چل رہی ہے. پی 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 اور نون لیگ بیانیے میں واضح اختلاف ہے. پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے کردار پہ جو سوالیہ نشان ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے, آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے. کراچی کے جلسے سے بات شروع کرتے ہیں جہاں بلاول بھٹو زرداری نے بہت ہی واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ وہ جو کچھ مریم نواز کے ساتھ وہاں ہوا ہے اس کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اسی طریقے کے جذبات جو ہے مریم نواز کی طرف سے بھی ظاہر کیے گئے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بنیاد بنے گا اس پی ڈی ایم کے اتحاد کے ختم ہونے کا, اور پیپلز پارٹی جو ہے کوئی ایسا سٹانس لے گی کہ وہ یا تو پی ڈی ایم سے نکل جائے یا پی ڈی ایم میں ان کی ریزرویشن جو ہے وہ کسی قسم کی ڈویژن کا باعث بنے. ابھی یہ واضح نہیں ہے بالکل صورتحال کے بلاول اس کے بعد یعنی مزید رد عمل ان کی طرف سے کیا آتا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جب گفتگو کی کل تو اس اجلاس میں بھی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بیٹھی ہوئی تھی, راجہ پرویز اشرف بھی دیکھے جا سکتے تھے. تو اس وضاحت کے بعد میرے خیال سے اس کے بارے میں اب سوائے اس کے کہ کوئی کیٹیگورک سٹیٹمنٹ آ جائے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے, اس وقت تک تو میرے خیال سے اس اتحاد کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں. جی ٹھیک ہے بخاری صاحب, گلگت بلتستان کا انتخابی دنگل سجنے کے لیے صرف 6 دن باقی ہیں اور ابھی تک سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی باقاعدہ منشور سامنے نہیں آیا. اس رجحان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, الیکشن کیمپین میں اسی طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں ہر طرف سے. تمام پارٹیاں ہی بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں. امین گنڈا پور تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر 4000 ووٹ دیں گے ہمیں تو ہم آپ کو 400 ارب روپے دیں گے. اور اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا تو انہیریٹڈ رائٹ ہے, کیونکہ میرے نانا نے اس کی بنیاد رکھی تھی گلگت بلتستان میں سیاست کی, اور پھر اس کے بعد ان کی والدہ کے دور میں بھی بہت کام ہوا ان علاقوں کے لیے. تو دعوے تو کیے جا رہے ہیں. اسی طرح مریم نواز صاحب بھی دعوے دار ہیں کہ ان کے والد نے بہت سے فنڈ ایلوکیٹ کیے, بادشاہ ڈیم شروع کیا وغیرہ وغیرہ. تو الیکشن کیمپین میں اس قسم کے کنٹراسٹ دعوے تو کیے جاتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب چونکہ عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ وہ صوبے کا درجہ دے دیں گے. یہ وہی عمران خان صاحب ہے جنہوں نے 90 دن میں جنوبی صوبہ بنانا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ جن نے جو اعلان کیے ہیں انہیں ان دعووں اور ان نعروں کے اوپر کس حد تک عمل کریں گے اگر وہ گلگت بلتستان کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو. بالکل صحیح. اچھا, کچھ رویے کی بھی بات کر لیں, کچھ انداز کی, اخلاقیات کی بھی بات کر لیں. ایک طرف مریم نواز کے چہرے پہ بات کی جا رہی ہے, نہیں علی امین صاحب نے جو بات کی وہ تو بالکل ہی خلاف توقع تھی نا, اور دوسری طرف خود مریم یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ یہ بیماری ماسک پہننے سے نہیں جائے گی, اٹھا کر باہر پھینکنے سے جائے گی. نانی, ٹریکٹر, ٹرالی, اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ بڑی تواتر کے ساتھ استعمال کیے جا رہے ہیں اب نہ صرف سیاست میں بلکہ سیاسی جلسوں میں. یہ الفاظ اور استعارے جو ہیں یہ زیب دیتے ہیں عوامی نمائندوں کو, اور یہ سیاست میں کس سوچ اور کس رویے کا مظہر ہے؟ دیکھیے, عوامی نمائندوں کو تو پتہ نہیں زیب دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, لیکن اگر آپ حکومت کی طرف سے استعمال کی جانے والی زبان پر تھوڑا سا غور کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی کوئی بہت آسن زبان استعمال نہیں ہو رہی ہے. جو کچھ علی امین گنڈا پور نے وہاں پر گلگت بلتستان میں اپنی موجودگی کے دوران جو زبان استعمال کی ہے اسے اگر آپ آسن زبان قرار دے سکتے ہیں تو یہ آپ کا بڑا ظرف ہے. لیکن زبان گھٹیا استعمال کرنے کا ریکارڈ جو حکومت نے قائم کیا ہے میرے خیال سے ابھی تک اپوزیشن اس کو توڑ نہیں پائی ہے. جو کچھ بھی اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ رد عمل کے طور پر جب وہ چور, ڈاکو, چور کی بیٹی, چور کا بیٹا, اس طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی اس کا جواب آتا ہے. لیکن ابھی بھی آپ اگر کمپیریٹیو ٹرمز میں مجھ سے پوچھیں گے تو میرے خیال سے جو حکومت کے اسپوکسمین ہیں, جو ان کے وزیر ہیں, چاہے وہ مراد سعید ہیں, چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہیں, بہت سارے نام اور لیے جا سکتے ہیں, چاہے وہ ان کے ترجمان ہیں جن میں شہزاد اکبر صاحب موجود ہیں, جن میں شہباز گل صاحب ہیں, چوہان صاحب کی مثال دینا تو میرے خیال سے بیکار ہے اس وقت. لیکن جو زبان حکومتی حلقوں کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے وہ بھی کوئی آسان زبان نہیں ہے. اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کرنے کا رواج اگر سیاست میں پڑا تو اس کے دور رس بہت نقصان ہوں گے. جی ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے بات کر رہے تھے. فرا الیکشن تو ہے, یہ سارے معاملات تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم چیز ہے جس پہ ہم نظر ہی نہیں ڈالتے. میں ڈالتی ہوں.
आई एम ऑलवेज विजिलेंट अबाउट इट कि हमजा, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू, बहुत important है और पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है हर जगह पे, भले वो इलेक्शंस हो, भले वो जिंदगी। ये हमें ना सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़रा की इस पे नज़र है तो हम ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात में ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2015 के इलेक्शन के निस्बत मज़ीद कम हो गई है। उससे पता ही चलता है कि जो सिनफी इम्तियाज़ की शरह है उसमें इजाफा हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फाफिन के आदाद शुमार हैं ये जो कि हम आपके साथ कोट करें, जिसके मुताबिक ज़िला द्यामर, शिगर, नगर और सकरदू में सिनफी फ़र्क वाज़ेह है, जबकि हुंजा वाहिद ज़िला है जहाँ सिनफी फ़र्क जो है वह निस्बतन कम है। द्यामर डिवीज़न में सिनफी फ़र्क सबसे ज़्यादा यानी 10% है। गिलगित बल्तिस्तान डिवीज़न में सिनफी फ़र्क जो है 8% है। गिलगित बल्तिस्तान के 2020 इंतखाबात के लिए रजिस्टर्ड वोटों की फहरिस्त में 1,26,997 नए वोटर्स का इंदराज नुमायां कामयाबी है, लेकिन 2015 में ख़वातीन की नुमाइंदगी के बाद 21% इजाफा जो है वो इस तरफ इशारा करता है कि रजिस्टर्ड वोटर्स में ख़वातीन की नुमाइंदगी मज़ीद कम हुई है। उसकी वजूहात क्या है, उसके लिए हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फाफिन के मैन सरवर बारी साहब। सरवर बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इंतखाबात में ख़वातीन की नुमाइंदगी में कमी और वोटर्स के माबैन जो सिनफी फ़र्क है, इसमें इजाफे की बुनियादी वजह क्या है? क्या जो ख़वातीन हैं उनकी वहाँ पर वैसे ही पॉपुलेशन कम है या फिर रजिस्टर करवाया ही नहीं जा रहा? पाकिस्तान में हम देखते हैं और गिलगित बल्तिस्तान कोई इसमें कोई वो नहीं है कि वहाँ पर नहीं है। अभी पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल रोल है उसमें भी कोई 10% का फ़र्क है मर्दों और औरतों की जो इंतखाबी फहरिस्तों पे नाम है। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी वही सूरत हाल पाई जा रही है। अगर आप गौर करें तो 45-46% ख़वातीन है और बाकी जो हैं वो मर्द हैं। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं, तो मेरी नज़र में 3 बुनियादी इसकी वजूहात है। पहले तो ये है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें सिर्फ यमन के ऊपर है और बाकी तमाम दुनिया के ममालिक हमारे ऊपर है। पाकिस्तान में जो ख़वातीन है वो सिर्फ 3 से 5% के लगभग हैं जिनके पास कोई अपने एसेट्स हैं जिनको वो अपनी मर्जी से फरोख्त कर सकती हैं, जबकि मर्द जो हैं उनके पास 57% ऐसे मर्द हैं जिनके पास जायदाद है। तो वो जो एक इसी तरह लिटरेसी में देखें तो ख़वातीन बहुत पीछे हैं। ख़वातीन की मोबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं और उसकी बुनियादी वजह है कि हमें नज़र आता है कि हमारे इलेक्टोरल रोल पे उसका जो रिफ्लेक्शन है हमें नज़र आती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ एक तो बुनियादी वजह यही है। दूसरी वजह ये है कि हमें आज ना पाकिस्तान में मालूम है ना हमें गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है कि पाकिस्तान की जो सेंसस हुआ था उसमें आबादी जो है मर्दों और औरतों की क्या है, वो प्रोविजनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है लेकिन ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। तीसरी बात है प्रोसीजरल चीज़ें। अभी आप देखें जो कैंपेन चल रही है, जो जमातें वहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, क्या आपने मरियम नवाज के जलसों में कितनी ख़वातीन देखी हैं? आपने PTI के जलसों में कितनी ख़वातीन नज़र आई हैं आपको और कितनी आपको पीपल्स पार्टी के जलसों में नज़र आई हैं? तो ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर इंतखाबी अमल से हम महरूम रखते हैं। ना ही सियासी जमातें उनके करीब जाती हैं, ना ही उनको अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाती हैं और ना ही उनको सियासी जमातों की मेंबरशिप के लिए इनकरेज करती हैं। और सियासी जमातों की जो सेंट्रल कमेटियां हैं, अगर आप देखें बिलमूम वहाँ पर ख़वातीन ना होने के बराबर होंगी। ख़वातीन के लिए अलग से उन्होंने चैप्टर बना दिए हैं, उसकी ब्रांचेस बना दी हैं और वहाँ पर ख़वातीन विंग है और विंग में वो रहती हैं। लेकिन ये कि जो मेन स्ट्रीम पार्टी का स्ट्रक्चर होता है उसमें ख़वातीन नहीं होती। तो इसलिए कोई जो इलेक्टोरल रोल पे ख़वातीन का कम होना है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन के साथ जो एक ना बराबरी का सलूक है वो भी नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि जब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए 550 कुल नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए, उसमें सिर्फ 8 ख़वातीन थी। अभी सिर्फ 4 ख़वातीन जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल ठीक। और जैसे अभी फाफिन की जो रिपोर्ट आई है इसमें मजमूई तौर पर सिनफी फ़र्क 7 से 9% इजाफा हुआ है।
اب جب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تعلیم بھی بڑھ رہی ہے، اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے، لوگوں میں شعور جو اور آگہی جو ہے اس کے معاملات بھی بہتر ہیں، تو یہ اضافہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی اثرات کیا ہوں گے انتخابی نتائج کے اوپر، اور کیا فرق پڑتا ہے اگر جینڈر گیپ ہو، خواتین جو ہے وہ نہ پارٹیسپیٹ کریں انتخابی عمل میں، سیاست میں، عملی زندگی میں، فیصلوں میں، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پر اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو فرق لگ رہا ہے 2015 سے آپ دیکھیں تو کچھ بہتری ہے، لیکن 2009 میں خواتین زیادہ بڑی تعداد میں تھیں اور 2020 میں آ کے اور بھی کم ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں 1970 کے انتخابات میں 100 مردوں کے مقابلے پہ 87 عورتیں تھیں، آج ہمارے الیکٹورل رول پہ 100 مردوں کے مقابلے میں 78 عورتیں ہیں، 78 عورتیں ہیں، یعنی کہ تقریباً 10 عورتیں 100 مردوں کے پیچھے کم ہو گئی ہیں۔ تو میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیجرل معاملات بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان میں شناختی کارڈ کو ووٹ ڈالنے کے لیے لازم قرار دے دیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، وہی جو میں نے پہلے وجوہات بتائی ہیں، ایک ڈسکریمنیٹری جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا، ہماری ریاست کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے مردوں کا، بنیادی وجہ وہی ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، اگر آپ عورتوں کو کمپین میں نہیں لے کے آئیں گے تو ظاہر عورتیں اپنی جو ووٹ ڈالنے کی ایک تو شرح ان کی پاکستان میں کم ہے، اور دوسری یہ کہ جو عورتوں کی ایک انفارمڈ چوائس ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ان کے پاس۔ اگر ان کو اپنی ڈور ٹو ڈور کمپین کا حصہ نہیں بنا رہے، آپ بڑی ریلیز میں عورتوں کو لے کے نہیں آ رہے، تو بیسیکلی تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ پروگریسو ہیں، سیکولر ہیں، ریلیجس ہیں، وہ تمام عورتوں کو گھروں میں رکھنا چاہتی ہیں اور مردوں کے ذریعے عورتوں کا ووٹ لینا چاہتی ہیں۔ تو باری صاحب یہ تو ترقی معکوس ہے اور اس کا سفر جو مسلسل جاری ہے، ہاؤ ٹو سٹاپ اٹ، اسے امپروو کیسے آپ کے خیال میں کیا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ انتخابی جمہوری حکومتیں ہیں جو کہ اور جمہوری پارٹیاں ہیں جو کہ جمہوریت کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، تو اگر ان کے ہاں یہ کلچر نہیں ہے موجود، جینڈر سینسٹیوٹی نہیں ہے، تو پھر باقی کیسے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ خواتین کے ایشوز کو کیا ایڈریس کریں گے جب وہ خواتین کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ جو یہ ترقی نہیں ہو رہی، عورتیں پیچھے کی طرف جا رہی ہیں۔ گو کہ اگر آپ دیکھیں خواتین کی جو پرفارمنس ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، چاہے آپ میٹرک سے لے کر ایم اے تک چلی جائیں، تو خواتین کے جو ٹاپ کی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ خواتین لیتی ہیں۔ یعنی کہ ہماری پبلک پالیسی اور ہمارا کلچر جو ہے وہ عورتوں کے پوٹینشیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں، اور پاکستان کو بھی اس کا انڈائریکٹلی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن معاملہ سارا یہ ہے کہ پہلی بات، جیسے آپ نے کہا سیاسی جماعتیں جمہوری ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اندر نہ ممبرشپ ہے، نہ پارٹیوں کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، اور گو کہ جو الیکشنز ایکٹ 217 ہے اس میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ خواتین اور جماعتوں کے اندر ممبرشپ ہوگی، ممبرشپ کی بنیاد پر فیس ادا کریں گے، اور فیس ادا کریں گے تو وہ ووٹ ڈالیں گے، اپنے عہدیدار منتخب کریں گے۔ اگر وہاں پر ہمارے ہاں نظر نہیں آتا تو بنیادی معاملہ فرع یہی ہے کہ خواتین کو، جو آپ جیسی خواتین ہیں جن کے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے، یہ ایک ہمیں موومنٹ بنانی پڑے گی، جیسے سفرج موومنٹ یو کے میں بنی، یورپ میں بنی، امریکہ میں بنی، عورتوں نے جو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ ہماری عورت کو تو گھر بیٹھے ووٹ کا حق مل گیا، لیکن یہ جو ووٹ کا حق ہے اس کے لیے یورپ کی عورت نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے اس کو وہ ویلیو بھی کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سرور سابق چیئرمین فافن ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ ایک افسوسناک ٹرینڈ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں صنفی امتیاز یعنی جینڈر ایکویلٹی کی صورتحال کیا ہے۔ اپنے گھروں میں ہی ہم نہیں برابری کا پھر ہم کرتے ہیں، یہی مسئلہ جو ہے قانون سازی میں دیکھتے ہیں، پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی مسائل یہ ہیں کہ خواتین وہاں پر ہیں ہی تعداد میں بہت کم، تو ان کی آواز بھی بہت کم سنی جا رہی ہے۔ ریپسٹ کو اس طرح کی سزا نہیں ہو سکتی، بچوں کے ساتھ جنسی ہراسگی کرنے والے کو وہ سزا نہیں مل سکتی، خواتین کے امور سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں وہاں پہ قانون سازی ہمیں کمزور نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ خواتین جو ہیں وہ فیصلہ سازی میں شریک ہی نہیں، اور خواتین جن کا ووٹ ہے اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں، اور وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ ووٹ دیں۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے۔ اچھا جی، بریک کے لیے